السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. ہماری 9th کلاس کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے جو قرآن پاک والا حصہ تھا وہ مکمل کر لیا اور احادیث بھی ہم نے 10 پڑھ لی. اس کے بعد ہمارا جو اگلا جو ہے وہ ہے ہمارا موضوعاتی مطالعہ، کہ اس میں جو ہے موضوعاتی مطالعے کے اندر یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک عنوان دیا ہوا ہے، کوئی ایک موضوع، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو وضاحت کی ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھایا گیا ہے. تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے اتنا کافی ہے. ہاں، اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں، جس طرح ہم کچھ باتیں کریں گے آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اس میں پیپر کے اندر آپ کو جو ہے وہ معاون ثابت ہوں گی چیزیں نا. تو ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اس میں 3 چیزیں ہیں: تعارف، حفاظت اور فضائل. تو پہلا جو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، یہ پہلا اس میں قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ہم کتاب کے اندر بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں. آپ کے جو خلاصہ جات ہیں، جو آپ کی جو اس کے اندر مختلف جو لوگوں نے اس کو لکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اس میں وضاحت کی ہوئی ہے. کچھ کے اندر وضاحت بہت زیادہ اس میں ظاہری باتیں کر دی گئی ہے، اتنی وضاحت کی آپ کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت نہیں ہے. ہاں، بہت اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی ہم سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم مطلب جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا جو ذہن ہے اور ہمارا نظریہ ہے وہ ایک درست ہو جائے اور ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے یا موضوعاتی مطالعہ جو کر رہے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمارا ذہن اچھی طرح مطمئن اور تسلی سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. قرآن پاک کا تعارف. اب تعارف کسے کہتے ہیں؟ تعارف جب آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنا تعارف کروائیں، تو اب کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا نام بتاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں میرے والد کا نام یہ ہے اور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. یعنی کہ اپنے بارے میں جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ بیان کر کے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا تعارف ہے. اب قرآن پاک کا تعارف، کہ قرآن پاک یہ ہے کیا چیز؟ ایک کتاب ہے. دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بھی قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے. نہیں، اس کا کیا تعارف ہے؟ تو اس کا جو قرآن پاک کا سب سے بڑا جو تعارف ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. کیا ہے کلام اللہ؟ کہ اللہ کا کلام ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری بات، میں اب ہاں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کچھ بات بتا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا کلام ہے، میرا کلام ہے، آپس میں بات کرتے ہیں. تو تصور کریں کہ جو چیز کلام اللہ ہوگی، جو اللہ کی بات ہوگی، وہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی. ہمارے ساتھ ابو بات کریں تو ہم توجہ سے سنتے ہیں کہ ابو جان بات کر رہے ہیں. کوئی بڑے بات کریں، کوئی دادا جان بات کریں، کوئی استاد صاحب بات کریں، کانوں کو متوجہ کر دیتے ہیں، یہ فلاں شخص بات کر رہا ہے، اس کی بات بہت بڑی ہے. تو اب کلام اللہ جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے، یہ اتنا تعارف کافی ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ کیا ہے کتاب، اس کا تعارف کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ میرے بندو ان باتوں پر عمل کر لو، میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا. اب یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا تعارف. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس طرح کہ اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کر آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اور پھر انبیاء کرام کو اللہ پاک ہدایت کے لیے ان کو جو ہے، جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں نا، کوئی مشین وغیرہ کوئی لیتے ہیں، تم نے واشنگ مشین خریدی، ساتھ اس کی ایک بک ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ کس طرح اس کو کس طرح چلانا ہے، چلانے کے طریقہ کار، اس کے پارٹس وغیرہ، وہ سارا کچھ A to Z اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح انبیاء کرام کو جب دنیا کے اندر بھیجتے تھے تو ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو کچھ کتابیں عطا فرماتے تھے، کچھ چیزیں، کچھ اپنی باتیں اور ہدایات دیتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر جا رہے ہو آپ، اور دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کرنی ہے، انہیں اس چیز کی ضرورت، اس چیز پر زیادہ انہیں توجہ دلانی ہے، ان برائیوں سے روکنا ہے، ان اچھے احکامات کی باتیں کرنی ہے. وہ ساری کی ساری باتیں وہ جو ہوتی تھی وہ ایک کتاب بن جاتی تھی. اور آسمانی کتابیں صحائف کی صورت میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا. تو 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور سارے نبیوں نے جو ہے وہ مختلف جو تعلیمات ہوتی تھیں اس کے اوپر وہ عمل پیرا کرواتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے. تو آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ کے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب تھی اس کا نام قرآن پاک تھا. کہ وہ قرآن پاک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے.
وہ جو ہے وہ کتاب، وہ کلام، اس کا نام قرآن پاک ہے، جس کا ہم تعارف پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یہ کہ اب دیکھیں، اب جتنی بھی مطلب پہلے کتابیں نازل ہوئیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے اوپر جب نازل ہوئی تھیں وہ بالکل سچ اور بالکل حق پر تھیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنے بھی صحائف ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک اللہ پاک نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھی۔ بہت لمبا عرصہ ہے، 1400 سال گزر گئے، ابھی جو ہے نا ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو اب پتہ نہیں آگے کب تک قیامت آئے گی، کتنا عرصہ اور باقی ہے، تو اتنا لمبا عرصہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر جو ہے دو جو چیزیں تھیں وہ بہت اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائی، یعنی کہ اس کی دو بہت بڑی اس کی خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت رکھی تھی، تو اس کے اندر جامعیت ہے۔ جامعیت کا مطلب کیا کہ کتاب مختصر ہے لیکن اس کے اندر مضامین اور مسائل اور چیزیں بہت عمدہ اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ایسے ایسے علوم بیان فرمائے ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے انسان اس کو سوچتے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مضامین کھولتے ہیں۔ یعنی اتنے زیادہ ایک ہی چھوٹی سی کتاب کے اندر اتنے زیادہ مضامین کو اللہ پاک نے اس کے اندر جگہ دے دی اور اتنی ساری باتیں بیان کر دیں۔ تو کیونکہ اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، جس طرح ہمارے یہ بک کے اندر بھی یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمانے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اے نبی جی ہم نے جو آپ کے اوپر جو کتاب جو ہم نے نازل کی، آپ کی طرف جو کتاب دی یہ حق کے ساتھ ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ من کتاب، کہ یہ جو اس سے جو پہلے کتابیں آئی ہیں اور جو ہے نا یہ جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحائف ہیں، یہ ان ساروں کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کرنے کا کیا مطلب کہ وہ کتابیں بالکل صحیح تھیں، وہ کتابیں بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا بالکل حق پر تھیں۔ اچھا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اور کیا فرمایا کہ اور یہ ان ساروں کے محافظ اور نگہبان ہے۔ کیا مطلب کہ اب وہ سارے کے سارے دین متروک ہو چکے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک نے اصول بیان فرما دیا کہ اب جب اسلام آ گیا ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، یہودیت، عیسائیت، کوئی مذہب جو ہے اب قبول نہیں ہوگا۔ اب صرف اسلام کو قبول کرنے کے اندر ہی نجات ہے، اسلام پر چلنے کے اندر ہی۔ اب وہ جو ساری تعلیمات تھیں، وہ جو 1,24,000 انبیاء کرام پر اللہ پاک نے تعلیمات نازل فرمائی، ان سب کا مجموعہ، ان سب کا خلاصہ یہ قرآن پاک ہے۔ یعنی کیا ان کی تصدیق بھی کر رہی ہے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں۔ اور لیکن اب ہم کہیں، ایک انسان کہے اچھا وہ سچی کتابیں تھیں تو لہذا میں اگر تورات پر عمل کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، آگے فرمایا کہ نہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان بھی ہے کہ اس نے اپنے اندر وہ سارے کے سارے مضامین بیان کر دیے ہیں جو تمہیں تورات سے حاصل ہونے تھے، جو تمہیں زبور سے حاصل ہونے تھے، جو انجیل سے حاصل ہونے تھے۔ اور دیکھیں اب یہی وجہ ہے، آپ ایک عقل سے سوچیں کہ کیا تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انبیاء کرام پر وہ نازل ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ وہ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ بالکل قادر ہیں۔ اللہ پاک کی نزدیک وہ کتابیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری کتابوں کا نچوڑ، ان ساری کتابوں کے مضامین قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کر کے گویا کہ اگر کوئی شخص تورات پڑھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تورات میں کیا بیان ہوا ہے وہ قرآن پاک کھول کر پڑھ لے، جو یہ چاہتا ہے زبور میں کیا بیان کیا تھا اللہ پاک نے، قرآن پاک کھول کر پڑھ لے، انجیل میں کیا بیان ہوا تھا قرآن پاک کھول کر پڑھ لے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ساری کتابوں کو جمع کر دیا، تو لہذا اب ان پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ تو کیسی بہترین اللہ پاک نے کتاب بیان فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ فرمایا کہ مہیمن کا مطلب محافظ، نگہبان، کہ اس نے ان ساری کتابوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری تعلیمات کو اپنے اندر اس نے سمیٹ لیا ہے اور جمع کر لیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اب میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا، اور آپ دیکھ لیں کہ 1450 سال گزر گئے ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نسخہ تیار کروایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نسخہ تیار کروایا،
قرآن پاک وہی کا وہی آج موجود ہے، ایک حرف کی ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ 1450 سال کہنا آسان ہے، ایک پورا اتنا یعنی کہ اتنی پشتیں گزر چکی کہ کئی 14.5 صدیاں گزر چکی، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک نقطے کی بھی تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کتاب کو اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ ایسی قرآن پاک ایسی شاندار کتاب ہے۔ تو اس کا تعارف تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کا وہ ہے، مطلب ہماری جو کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے حساب سے میں نے چند پوائنٹس اس میں نکالے کہ انسانیت کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نازل فرمایا اور ان کو کتابیں دی، تو آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ اچھا، سابقہ آسمانی کتب کی تعلیمات کی حفاظت اور اس کی تصدیق آپ کے سامنے آ گئی، اور قرآن پاک کی جامعیت۔ اور پھر یہ دیکھیں قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر دنیا کے مضامین، دنیا کی ہماری ضروریات کی جو چیزیں ہیں، ہمارے جو ضرورت کے علوم ہیں، جو سارے کے سارے دنیا سے متعلق ہیں، دنیا ایک چھوٹی سی اللہ پاک نے جو ہے اتنی بہترین اس کے اندر جو وہ چیزیں بیان کی، اور سارا کچھ وہ اس کے اندر خزانے رکھ دیے۔ تو قرآن پاک ان کے بارے میں ہمیں طریقہ سکھاتا ہے، رہنا کیسے ہے، ہمیں کھانا پینا کیسے ہے، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں آپس میں جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور جو ہے وہ نکاح اور طلاق کا کیا معاملہ ہے۔ یہ سارے کے سارے مضامین اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے، لیکن ایک بات یاد رہے، اس کو مختصر طور پر قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کر دی۔ گویا کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں نا، کہ کوئی جس طرح حدیثوں کی بھی تشریح کی، حدیث کے اندر ایک حدیث ایک لائن ہے، اس کے پیچھے پورا صفحہ اس کی تشریح کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک کے سارے جو ہے وہ تشریح کر دی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا تعارف کتنا پیارا تعارف ہے کہ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کی بات کر رہا ہے، اور اس کی تشریح کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا خالق کلام کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، کچھ باتیں بتا رہا ہے، کچھ ہدایت دے رہا ہے، اور اس کی تشریح کرنے والا کون ہے؟ وہ کائنات کا سب سے بہترین شخص ہے، کائنات کی سب سے بہترین ذات، اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے، سارے انبیاء کرام کے سردار وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو کتنی بہترین کتاب ہوگی۔ اور یقین جانے کہ اگر بندہ اس تصور سے سوچے تو بس ایسے محبت، دل کے اندر محبت بھر جاتی ہے کہ اتنی زیادہ بہترین کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بہترین، اتنی جامع معنی کتاب ہمیں گھر بیٹھے عطا کر دی۔ ہم نے اللہ پاک سے مانگا نہیں، ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم خاموشی سے اپنے جو ہے وہ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، تو اس نعمت کی قدر کریں۔ تو یہ قرآن پاک کا تعارف تھا، باقی آپ اس کو بھی اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آیا تو پوچھ لیجئے گا کمنٹ بار میں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔